السلام علیکم. آپ GNN ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. تین آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں, تینوں کے اوپر بات کروں گا اور فیکچول چیزیں ہیں. سب سے پہلی ہے 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی اور وہاں پر ایک بڑا ریلیف ملا ہے ان لوگوں کو جن پر یہ الزام پچھلے سال ڈیڑھ سے لگایا جا رہا تھا کہ یہ ایک دہشت گرد ہیں. اس کا آگے بھی فائدہ ہوگا ایک جماعت کو, تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا. تحریک انصاف کو اس کو آپ یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ایگزیکٹلی نام کیسز کے اندر ہیں یا نامزد نہیں بھی کیے اور جو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا. بڑے اہم کوسچنز آج سپریم کورٹ نے پوچھے, کامن سینس کے کوسچنز ہیں. آپ کے میرے ذہن کے اندر, ہر بندے کے ذہن کے اندر آتے, لیکن سوچنے پر بھی ڈر آتا تھا, خوف آتا تھا. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے تھے, سوچتے تھے, اور پھر جسے کہتے ہیں ریٹوریکل کوسچن کے جس کا کوئی جواب ہوتا نہیں ہے. ویسے پتہ ویسے آپ کو ہے کہ مطلب یہ کیا ہو سکتا ہے یار, اس میں سے اگر جواب اس کا نکل آئے تو بڑی بات ہے, پھر دیکھیں گے جواب کے. لیکن آج سپریم کورٹ نے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے, 3 ججز تھے, جسٹس مندو خیل کی سربراہی میں بینچ تھا, جسٹس آصف حسن رضوی تھے, جسٹس مسرت ہلالی تھی. انہوں نے یہ سوالات آج اٹھائے جو کامن لوگوں کے ذہن میں کامن سینس کے سوال آتے ہیں, اور وہ میں سوالات آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا تھے. اور اس میں ایک بڑا ریلیف بھی ملا آج, اور آگے میرا خیال یہ کہتا ہے کہ مزید بھی مل جائے گا, لیکن ایک گلچ ہے اس کے اندر, اس پہ بات ڈیٹیل میں ہوگی. اس کے بعد 9 مئی کے بعد ایک مرکزی کردار جن کا سب سے بڑا رول ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے کارکنان کی, ان کے لیڈران کی مشکیں کسنے میں, انہیں دیوار کے ساتھ لگانے میں نہیں, دیوار میں چننے میں. ان کا نام ہے محسن نقوی صاحب, اور ان کو چیئرمین PCB بنایا گیا تھا. وہ چیئرمین PCB نہیں رہیں گے, ان کی چھٹی ہونے لگی ہے وہاں سے, اور چھٹی ہونے لگی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ چھٹی, ہمیں خود خیال آ گیا کہ یار اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ انٹیریئر منسٹر بن گیا, اتنا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, پورے ملک کی انٹرنل سیکیورٹی دیکھنی ہے, ہی ول بی ہیونگ اے لاٹ آن ہز پلیٹ. کس طرح سے کریں گے 2 کام, اور چیئرمین PCB ایک فل فلیج جاب ہے. لیکن وہ ہمیں خود خیال نہیں آیا, وہ جہاں سے آیا خیال وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اور آگے نئے چیئرمین PCB صاحب کون بننے لگے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے ہوں گے 1-2 دن سے, وہ جو باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا کیا باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا کڑا احتساب ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو ان کا رول ہے, دس اینڈ دیٹ, وہ سارا کچھ. وہ وجہ کیا ہے اس کی, یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے سوچ کار فرما ہے. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم عرفان صدیقی صاحب بھی, انہوں نے کل ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا. انہوں نے تنقید کی محسن نقوی کے اوپر اگین ان کے اوپر, اور وہ جو فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ہیں اس پہ بھی, کہ بھائی وہ بندے کہاں سے آگے لگ گئے, یہ تو ہمارا پریروگیٹو تھا کہ ہم نے لگانے تھے. خیر وہ لگانے کے بعد انہوں نے یاد آیا کہ یہ کام ساڈا سی کرنے والا, لیکن اب آگے اس پہ ہونا کیا ہے وہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے, اور کیوں ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. تو اسٹارٹنگ ود سپریم کورٹ میں آج 9 مئی کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ ہوا کیا کہ یہ جو FIR تھی, وہ یہ کیس تھا یہاں پہ 5 ملزمان کا, تھانہ نیو سٹی راولپنڈی کے اندر ان کے اوپر FIR ہوئی تھی. اور اس FIR کے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات اٹریکٹڈ تھیں, پاکستان پینل کوڈ کی دفعات اس کے اندر اٹریکٹڈ تھیں. اور جسٹس مندو خیل جو بینچ کے کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے انویسٹیگیشن آفیسر سے پوچھا. انویسٹیگیشن آفیسر میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ ان کو دہاڑیاں لگانی تو اچھی خاصی آتی ہیں, کیس خراب کرنے بھی بہت اچھے آتے ہیں, کسی کے اوپر جھوٹا کیس ڈالنا بہت اچھا آتا ہوتا ہے. لیکن جب بہت ہی بڑا ایک فراڈ کیا جا رہا, جھوٹ ہو رہا ہو, تو پھر اس کے سر پاؤں ہوتا نہیں ہے. اور یہ چونکہ ایک آفیسر بھی ہیڈ کانسٹیبل سب انسپیکٹر لیول کا ہی ہوتا ہے, کئی بہت انٹیلیجنٹ اور بہت ایماندار اور تگڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر صاحب جو یہاں پہ ہیڈ کانسٹیبل ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ریمارکس کے اندر یہ بات آئی ہے, ویسے سب انسپیکٹر لیول کا بندہ ہوتا ہے. اینی ویز کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جسٹس مندو خیل نے پوچھا کہ آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگا دی, آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئی یہ دہشت گردی ہے, یہ دہشت گردی نہیں تھی. دہشت گردی ہوتی ہے جو آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر 150 سے زیادہ بچے ذبح کر دیے گئے تھے, وہ دہشت گردی ہوتی ہے. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کوئٹہ کے اندر وکلا شہید کر دیے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 100 سے زائد وکلا وہاں پہ, وہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جو بلوچستان بھر کی جو ایلیٹ وکلا کمیونٹی تھی وہ ایک دھماکے میں اڑ گئی تھی ساری کی ساری. اتنا بڑا وائڈ, اتنا بڑا ویکیوم اور خلا پیدا ہو گیا بلوچستان کی لیگل فرٹرنٹی کے اندر, جس کے بہت سے دور رس کانسیکوینسز ہے. خیر وہ ٹاپک نہیں ہمارا, لیکن یہ کہا گیا کہ وہ دہشت گردی تھی. افسران جو شہید ہوتے ہیں, جو حملے ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں بھی حملہ ہوا, یہ دہشت گردی ہوتی ہے. 9 مئی دہشت گردی نہیں تھی. یہ جسٹس مندو خیل صاحب نے
جو کہ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, یہ ریمارکس دیے انہوں نے بہت عام کوشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ ریلی نکالنا جرم بن گیا, کہ مطلب کوئی ریلی نکال لے تو وہ جرم کا مرتکب ہو جائے گا اور اس کو آپ دہشت گردی کہہ دیں گے, کیا حق مانگنا جرم بن گیا ہے؟ یہ جسٹس مندوخیل صاحب نے وہاں پہ سوال پوچھا انویسٹیگیشن آفیسر سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پابندی لگائی لیبر یونینز کے اوپر, طلبہ یونینز کے اوپر, آج یہ جو بربادی ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو رائٹ نہیں دیتے کہ وہ بولیں. بولنا تو خیر دور کی بات ہے, آپس کی بات ہے, آج کل تو سوچنے بھی پابندی ہے, سوچتے ہوئے خوف آتا ہے. وہ جو میں شروع کے اندر آپ سے بات کر رہا تھا, خیر اینی ویز بہت عام ریمارکس انہوں نے دیے. انہوں نے کہا کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو ہم غدار مان لیں, جو کہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے, پی ڈی ایم کی حکومت ہو چاہے نگران حکومت ہو, وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان غدار ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سب غدار ہیں. میں ادر ڈے 3 دن پہلے جو آپ سے بات کر رہا تھا, ایگزیکٹلی میں بھی یہی بات کر رہا تھا. ان سب باتوں کا جواب میں بولوں, آپ بولیں یا کوئی اور بولے, وہ اتنی ویٹیج نہیں رکھتا جتنی ایک سپریم کورٹ کا جج رکھتا ہے, اس کے ریمارکس اتنی ویٹیج رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم کیسے غدار کہہ سکتے ہو. اچھا ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی 2.5-3 کروڑ جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا, آپ سب کو غدار کہے جا رہے ہیں, آپ ایک جماعت کو غدار بنا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلے گئے, وہ لیکن لیگل پوائنٹ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا ہیڈ کانسٹیبل مطلب جات دی کوڑ کلی دے شتیریاں نو جپے, یہ کہاں سے آگے بھائی جان آپ دہشت گرد بنانے والے, وہ بھی سابق وزیر اعظم کو. آپ یہ حساب لگائیے کہ کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل سب سے لوئسٹ پوسٹ ہے پولیس کے اندر, اور وزیر اعظم اسٹیٹ کی سب سے اونچی پوسٹ ہے. یہاں پہ معاملہ کیا چلایا جا رہا تھا ان حکومتوں کی طرف سے کہ سب سے لو لیول کا, لو لیول سے مطلب ہے کہ عہدے کے اعتبار سے, سرکاری اعتبار سے جو بندہ ہے وہ ملک کے سب سے ہائیسٹ لیول کے اگین عہدے کے اعتبار سے, آئینی عہدے کے اعتبار سے بندے کو غدار کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جناب یہ غدار ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کہنے پہ ہم ان کو غدار مانگ لیں. اچھا معاملہ ہوا یہ کہ ایف آئی آر میں نے آپ کو بتایا کہ پنڈی کی تھی, اس میں گواہ جو تھا وہ لاہور کا پیش کیا ہوا تھا. انہوں نے وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لو وٹ انویسٹیگیشن آفیسرز اور ان کو سے دیہڑیاں لگانی آتی ہیں, رشوتیں مانگنی آتی ہیں, بلیک میل کرنا آتا ہے, ڈرانا دھمکانا آتا ہے. وہ جہاں پہ پراپر پروسیکیوشن کرنی ہو وہاں پہ موسٹلی میجورٹی ان میں سے جو ہے نا وہ تقریباً فیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو فیل ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ مطلب اٹ ہیڈ نو فیٹ ٹو اسٹینڈ آن دا کیس دیٹ دے ور ٹرائنگ ٹو بلڈ. جو بتانے کی بنانے کی کوشش کر رہی تھی حکومت ان کے تھرو, پولیس کے تھرو کروا رہی تھی, وہ تھا ہی کچھ نہیں, تو کیا کرتے اس کے اندر. اینی ویز لاہور کا گواہ پیش کیا تو انہوں نے کہا یار کو خدا دا خوف کرو, پنڈی کے اندر وہ کنواں ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 5 بندے فلاں دفتر میں گھس گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے آگ لگا دی, توڑ پھوڑ کر دی, پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, اور گواہ آپ لے کے آ رہے ہیں لاہور کا جو اس دن نہ پنڈی کے اندر موجود تھا, نہ اس سے اس کا آپ رابطہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, نہ مطلب ایک اس شہر کے اندر بھی نہیں تھا, اس جگہ پہ ہونا تو دور کی بات ہے. تو آگے سے بڑا زبردست جواب آیا پولیس کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ جناب زمان پارک میں نا میٹنگ ہوئی تھی کچھ سے پہلے, یہ جو گواہ ہے یہ اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اپیرنٹلی, وہ پولیس کے مطابق الیجڈلی, بلکہ اپیرنٹلی نہیں الیجڈلی مبینہ طور پہ. اور وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے بم چلانے ہیں پورے ملک کے اندر. وہ پھر نالائکی کی کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے, وہ مزید پھنس گیا ہے صاحب. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے اب یہیں پہ رک جائیں. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بم چلانے تو چلے کدھر ہے بم, پہلے وہ بمبوں کا ثبوت تو دینا. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ میٹنگ میں یہ سب باتیں, انہوں نے کہا جی خبر ہے ہمارے پاس. اچھا جی ہوگی آپ کے پاس, لیکن بم چلے کہاں پہ اس کا تو بتائیں ذرا ہمیں. ظاہر ہے کہ بم چلتے تو وہ بتا سکتے تھے نا. انہوں نے کہا یار نہ کوئی یہاں پہ قتل ہوا ہے, نہ کوئی یہاں پہ میزائل چلے ہیں, نہ کوئی یہاں پہ راکٹ چل گئے ہیں, نہ کوئی یہاں پہ بم چلے ہیں, نہ کوئی گولیاں چلی ہیں, نہ بندے قتل ہوئے ہیں. آپ اس کو ایک تو دہشت گردی بنائے جا رہے ہیں, بتا بھی ہمیں یہ رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کی آپ نے دفعات اس میں لگائی ہیں, اور اس کے علاوہ ہینس کرائمز کی آپ نے دیگر دفعات لگائی ہوئی ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ایک میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ہوئی, تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہاں پہ یہ بات چیت ہوئی. لیکن خیر وہ اپنے آپ کو نلیفائی کر دیتی ہے چیز جب ایک معاملہ ہوا نہیں. بڑا اہم کوسچن جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ جناب آپ کے پاس, یہ جو کیس ہے پنڈی کا, یہ جو لوگ جن پر الزام ہے 5 یہ ملزمان تھے, اور دیگر اور بھی جو نامزد نہیں ہوتے پرچوں کے اندر لیکن دھر لیے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے, وہ بھی معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے. اب پھر اگین وہی معاملہ ہے, ایک تو نالائکی ہے, دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ ہے, جھوٹ کے پیر ہوتے نہیں ہیں. تو جواب آگے سے یہ آیا کہ وہ جب یہ گئے نا وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے تو وہاں پہ فوٹیج ہوگی ضائع, انہوں نے کیمرے توڑ دیے. اب اس نالائق آدمی کو یہ نہیں تھا پتا کہ کیمرے ٹوٹ جائیں تو فوٹیج ضائع نہیں ہوتی. ڈی وی آر ہوتا ہے, ڈی وی آر کے اندر وہ سب ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور ڈی وی آر کیمرے کے اندر نہیں لگا ہوتا, وہ ایک اور جگہ پہ کہیں پہ پڑا ہوگا. بتا تو کہ بھائی ڈی وی آر بھی اٹھا کے لے گئے, یا تو یہ کہہ دے
لیکن وہ چونکہ ذہن میں نہیں تھا, جھوٹا ہے, اور اچھا عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ سوال کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے, ڈرے ہوئے ہیں سارے کو, پوچھے گا کوئی نہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ بھی بھائی جان تیاری کر کے نہیں گئے, یا پھر کوئی اور جھوٹ کے گھر کے لے جاتے شاید, لیکن وہ چونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, میرا اپنا اس کو خیال ہے کہ اسی وجہ سے, ایک تو ویسے تو ہے نالائق لیکن اور زیادہ مزید نالائقی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کانفیڈنس ہی بڑا تھا. تو خیر ڈی وی آر کے اندر وہ ہوتی ہے, کیمرہ ٹوٹ جائے اور یہ آپ کہیں کہ فوٹیج ضائع ہو گئی ہے, جھوٹ ہے سارا کچھ, تو اس پہ امپورٹنٹ ریمارکس ہیں مندوخیل صاحب کے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, بندے آپ اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں 8-9 مہینے سے, ثبوت آپ کے پاس ایک دھیلے کا بھی نہیں ہے, اور آپ دوبارہ یہاں پہ ان کی ضمانت آئی, آپ اس کو ضمانت کی درخواست آئی, آپ اس کو مسترد کروانے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے خلاف ہیں آپ, اور عدالتی نظام, لیگل سسٹم ثبوتوں کی بنیاد پہ ہی چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب کسی کا دل کر رہا ہے کہ میرا یہ مخالف ہے اور میں اس کو دیوار کے اندر چن دوں, بلکہ میں زمین کے اندر ہی گاڑ دوں اس کو پکڑ کے, تو یہ نہیں ہو سکتا عدالتوں کے تھرو. ہوتا تو ویسے بہت کچھ ہے پاکستان میں, لیکن چلے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, فی الحال یہ اچھا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. اور وہ جو بم چلانے والا واقعہ تھا نا, اس پہ بڑے سخت ریمارکس آئے. انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ تو بم چلے نہیں, یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی, پلاننگ ہوئی, لیکن ہوا کچھ نہیں. لیکن جو اصل میں بم چلاتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ کبھی پکڑا ہے آپ نے ان کو؟ ان کے خلاف آپ کیا کارروائیاں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک ریٹوریکل کوسچن ہے, یعنی کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے, اور جواب پتہ بھی سب کو ہے. تو یہ سب معاملہ ہوا. پھر 9 یہ کہا گیا کہ 9 اور 10 مئی 9 کو واقعہ ہوا, اور 10 مئی کو آپ نے کیس بھی کر دیا, اور آنن فانن اس کے اندر بغیر کچھ دیکھے ہوئے آپ نے ایف آئی آر ٹھوک دی. اور اس کا ظاہر ہے کہ آگے اگر عدالتیں ٹھیک طریقے سے کیس سنیں تو اس کا فائدہ انہی کو ہوگا جن پر غلط طور پر الزام لگائے گئے ہیں. ہاں, جن پر ٹھیک لگائے گئے, ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہوں, ان کو بالکل اندر ہونا چاہیے, ان کو سزائیں ہونی چاہیے, اس سے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن وہ عدالتوں نے طے کرنا ہے. یہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر سیاستدان بیٹھ کے طے نہیں کریں گے, یا پھر طاقتوروں کے حکمرانوں کے جو گماشتے ہیں وہ یہ طے نہیں کریں گے, وہ یہ نہیں بتائیں گے. یہ عدالتوں کا کام ہے یہ سب کچھ کرنا. لاہور کے اندر معاملہ کیا ہوا تھا, یہاں پہ 2 لڑکے, گولیاں لگی تھیں, ایک کو تو ہیڈ شاٹ تھی سیدھی, مطلب آئی کی ناٹ ٹیک دیٹ امیج آؤٹ آف مائی ہیڈ, لیکن وہ بہت ہی گروسم امیج تھا. عبداللہ اس لڑکے کا نام تھا. میں اس کی سٹوری بھی آپ کو کسی دن سناؤں گا کہ وہ معاملہ ہوا کیا تھا ایکچولی. میں اس کی فیملی کو بھی جانتا ہوں. وہ وہاں پر گیا کیسے تھا یہ پھر کسی دن کے لیے کہانی رکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے قتل کا پرچہ میاں اسلم اقبال کے اوپر ہو گیا تھا. وہ گولی جہاں سے بھی لگی تھی, پرچہ پولیس نے میاں اسلم اقبال کے اوپر دے دیا تھا کہ میاں اسلم آتشی اسلحے سے مارا ہے, گولی چلا کے. میاں اسلم اقبال جو کہ نہ اس دن وہاں پر موجود تھے, کور کمانڈر ہاؤس جناب اس پہ وہ موجود بھی نہیں تھے, اور موجود ہوتے تو گولی چلاتے. ان کا تو وہ خود پیٹ کے مر گئے کہ بھائی میرا تو اس دن کا ڈیٹا نکلوا لیں, میں لاہور کے اندر بھی نہیں تھا. سو مچ سو کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی, واز آؤٹ آف سٹی. اور دوسرا ایک نوجوان جو وہاں پہ مرا تھا, اس کا انہوں نے اگین 302 کی دفعہ لگا کے, ساتھ دہشت گردی وغیرہ بھی لگائی ہیں سارا کچھ, لیکن 302 ڈائریکٹلی لگا دی. کس کے اوپر؟ محمود رشید صاحب کے اوپر, پی ٹی آئی کے رہنما کے اوپر, کہ انہوں نے مارا ہے ان 2 لڑکوں کو گولیاں مار کے, سر میں گولیاں ماری ہیں. خیر پولیس نے اس پر کیا ہی جواب دینا تھا. ایک بہت اہم, وہ اگین کامن سینس کا سوال, بڑا ہی بنیادی سا سوال, عام بندے کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے, لیکن سوچتے پوچھتے ہوئے لوگ کتراتے تھے. سپریم کورٹ نے آج وہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ اچھا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا, واقعہ سب ہوا تھا, پولیس کدھر تھی؟ تسی کتھے سی؟ کیا کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا جی پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کدھر روکنے کی کوشش کی ہے؟ ویسے آپ ایک عام ریلی ہو جائے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے, یہ میں ان کی ریمارکس نہیں بتا رہا, میں آپ کو ویسے بیچ میں ایڈ آن کر رہا ہوں کہ آپ نے خود دیکھا ہے ٹی وی شوز کے اوپر, ٹی ویز کے اوپر لائیو کوریج ہوئی ہے, اور اوور آل اٹس سوشل میڈیاز ایرا, کہ ہلکا سا کوئی 4-5 بندے اکٹھے ہونے لگتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, جس دن پہلا حلف لینا تھا اس دن باہر واٹر کینن کھڑی ہوئی ہے, باہر پریزن وین کھڑی ہوئی ہے, باہر پولیس اتنی زیادہ کہ اتنے ایم پی ایز نہیں ہیں جنہوں نے حلف اٹھانا تھا, وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہیں ڈنڈے ڈنڈے لے کے. 9 مئی ہو رہا ہے تو اس دن وہاں پہ پولیس نہیں ہے. عدالت نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا بتائیں نا کدھر شیل کدھر فائر کیے تھے؟ یہ جو ٹیئر گیس شیل آپ منہ چک کے چلا دیتے ہیں اور آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, they meant to say that ایکچولی تو انہوں نے صرف یہ کہ شیل کدھر فائر ہوئی, یہ واٹر کینن جو آپ نے پانی والی توپ رکھی ہوئی ہے یہ کدھر تھی اس دن؟ اور یہ جو لاٹھیاں بڑی زبردست قسم کی, پہلے تو وہ بانس کی ہوتی تھی نا, اب تو وہ پتہ نہیں فائبر شائبر کی آ گئی ہیں, بڑی زور سے لگتی ہوگی, دیکھ کے نظر آتا ہے, اللہ کا شکر ابھی کھائی تو نہیں ہے, لیکن وہ کدھر تھی یہ سب لاٹھی چارج کدھر کیا آپ نے؟ یہ تو آپ نے روکا نہیں کچھ, ہمیں آپ یہاں پہ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں. خیر وہ ضمانت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو 5 جن کا یہ کیس تھا, پھر سپریم کورٹ نے ان کی 5-5 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی.
اور روبکار بھی جاری کیا کہ جیل سے ان کو رہا کیا جائے. اٹس ویری مچ پاسبل کہ ان کو پھر دوبارہ کسی کیس کے اندر کوئی اور اٹھا لے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس کا کیا کیا جائے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ تھا معاملہ. اور اس کے ساتھ ملائیں آپ سینیٹر فیصل واڈا کا بیان, جو انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد سختی مزید ہوگی 9 مئی کے کرداروں پر, 9 مئی کے ملزمان پر, اور اگر کسی قسم کی کوئی ترمیم بھی کرنی پڑی قانون میں, آئین میں, تو وہ بھی کریں گے. ویسے انہوں نے آئین اور قانون کا ذکر نہیں کیا, میری ذاتی ہنچ یہ ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی سارا آپ نے کیس میں نے آپ کو بتایا ہے, اس کے بعد آگے اور ان ڈفرینٹ کورٹس اسی کی اس پیٹرن کی بیسس کے اوپر اب یہ سوال وہاں پہ کہ سپریم کورٹ میں پوچھا گیا آپ بھی بتائیں ذرا یہ کیا معاملہ ہے. تو ضمانتیں وغیرہ تو ہو سکتی ہیں, لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے جہاں جہاں پہ کیس ویک ہے. فیصل واڈا کیا کہہ رہا ہے وہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا. اب یہ ہے اس کا کاؤنٹر, یہ ہے اس کا اینٹی ڈوٹ جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے یا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں ہے, اس کا اینٹی ڈوٹ ہے ملٹری کورٹس, کہ وہ اس پہ اصرار بھی تھا کہ وہاں پہ سب کچھ کیا جائے, ٹرائی وہاں پہ کیا جائے 9 مئی کے ملزمان کو, انکلوڈنگ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. تو فیصل واڈا کیا بات کر رہا تھا وہ آگے ہو سکتا ہے, اور اسی وجہ سے دیکھیں نا وہ سینیٹر بھی بن گیا ہے. وہ ایک بڑی خدمات ہے فیصل واڈا صاحب کی, وہ آ کے ان الحق کی صدائیں بلند کرتے ہیں, اندر سے کہیں سے سن آتے ہیں, باہر آ کے وہ لوگوں کو ڈرانے کا اور وعید دلانے کا کام آج کل انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو ہاں وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے کس چیز کے اوپر, وہ اس چیز کے اوپر آئیں گے کہ اب ان کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یار اچھا یہاں پہ تو حکومت کو کہ یہاں سے عدالتیں تو ریلیف دے رہی ہیں, اب چونکہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے, اور انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ بس تحریک انصاف کو کسی طرح سے ہم جو ہے نا وہی اگین کہ ان کو تو بس زندہ ہی درگور کر دیں ان کو. تو وہ اب کوشش یہ کریں گے جس کی فیصل واڈا صاحب نے بات کی تھی کہ ان کے جو ٹرائلز ہیں آپ ایک آئینی امینڈمنٹ کر دیں. تو سپریم کورٹ کے اندر بھی ریمارکس آئے تھے کہ سپریم کورٹ نے ویسے منع کر دیا تھا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا, لیکن اگر ایک نئی آئینی ترمیم آ جائے, کیونکہ 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی کی ریزروڈ سیٹیں چھین کر تو یہ لوگ بنا چکے ہیں, تو 2/3 میجورٹی آ گئی ہے, اس کے بعد آئین کے اندر ترمیم کریں, اور جس کی طرف فیصل واڈا اشارہ کر رہے تھے کہ ترمیم کر کے آپ یہ پروویژن بیچ میں لے آئیں کہ جناب یہ 9 مئی کے یہ تو عدالتوں کا اختیار ہی نہیں رہا, تاکہ یہ جو آج ہوا ہے نا عدالت کے اندر یہ کسی عدالت میں ہو ہی نہ سکے اور یہ ملٹری کورٹ کے اندر ہو, اور وہاں سے سزائیں. خیر انفارمیشن وہاں پہ یہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جن کی فیصلے تقریباً ہو چکے ہیں, صرف سنانا باقی ہیں. اور موسٹ پرابلی جو فیصل واڈا صاحب والا معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ سزائیں سنا دی جائیں گی جب اس کو ایک لیگل کور مل جائے گا. بٹ اگین لیٹس دیٹ ریمینس ٹو بی سین, بعد کی بات ہے. آج کافی بڑا یہ ریلیف تھا. اب آ جاتے ہیں جناب 9 مئی کی, وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا ایک اور کردار جن کا بڑا رول ہے ٹکٹکی پہ چڑھانے کا ایک سیاسی جماعت کو, محسن نقوی صاحب, اور ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا. وہ پی سی بی کے چیئرمین اب نہیں رہیں گے, موسٹ پرابلی نہیں رہیں گے. خبر تو کوئی 4-5 روز پہلے, آج اس کی کچھ زیادہ تصدیق ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کی وجہ پھر اگین وہی میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ نہیں ہے کہ ہمیں خود خیال آ گیا کہ یار ایک بندہ جتنا مرضی محسن نقوی جیسا جینیس بھی ہو, جو آئنسٹائن اور نیوٹن سے بھی زیادہ دماغ رکھتا ہے, پھر بھی کیسے کر سکتا ہے پورے ملک کی. پاکستان از اے ویری بگ کنٹری, اور پاکستان کے جو سیکورٹی مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. کوئی عام ایسا ملک تو نہیں ہے کہ آپ کسی اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر پھر رہے ہیں یا دبئی کے اندر پھر رہے ہیں کہ جہاں پہ کرائم زیرو کے برابر ہے. یہاں پہ تو نہ صرف کرائم اوور آل, اس کے علاوہ انٹرنل سیکورٹی کے اندر آپ کو جو دوسرے ملکوں سے آپ کے جو آرچ رائیولز ہیں, اینیمیز ہیں, ان سے جو خطرے ہیں اس کو بھی آپ نے ٹیکل کرنا ہے. انٹرنل سیکورٹی کے اندر بہت کچھ آتا ہے تو اس سے نمٹ لیں. پی سی بی کا کام بھی بہت بڑا ہے ایٹ دا ویری سیم ٹائم. پی سی بی کوئی آسان عہدہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ صرف وہ کوئی اے سی کے کمرے میں بیٹھنا ہے اور صرف جو ہے میچز چل رہے ہیں وہ دیکھتے رہے, سارا کچھ. وہ اچھا خاصا کام ہے, لیکن یہ خیال ہمیں خود نہیں آیا. یہ خیال ہمیں دلایا آئی سی سی نے, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل جو ہے, کیونکہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ یار آپ سیاست اور کرکٹ یہ علیحدہ رہیں گے, اسٹریٹ آن. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ مہندر سنگھ دھونی نے ایک آرمی کیپ پہن کے وہ چلا گیا تھا اسٹیڈیم کے اندر, اس پر آئی سی سی نے نوٹس لیا تھا. وہ اسی وجہ سے لیا تھا کہ یار یہ آپ کے انٹرنل میٹرز ہیں, یہ آرمی کی ٹوپیاں شوپیاں یہ یہاں نہیں چلیں گی. اور وہ ایک عثمان خواجہ نے جو آسٹریلین پلیئر ہے, وہ بوٹ کے اوپر آل لائیوز میٹر لکھا تھا, اس پر آئی سی سی نے نوٹس لیا تھا. اس پہ تنقید بہت ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ کرتا ہے کہ یار پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھیں. اب ایک بندہ قہر درویش کہ جو باقاعدہ سیاست کے اندر ان دا تھک آف اٹ ہے, محسن نقوی صاحب ساتھ پی سی بی چلائیں گے, یہ خیال ہمیں خود نہیں آیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کرکٹ بورڈ ہوتا نا, عام سا کوئی ملک ہوتا جس کا کوئی اتنا ریکارڈ نہ ہوتا, یہ اسٹریٹ آن بین کر دینا تھا انہوں نے.
یہ صرف پاکستان ہے تو اس وجہ سے ابھی فی الحال انہوں نے تھوڑا سا یہ کیا, لیکن یہ ہمیں خود خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم یہ معاملہ نہ کریں. تو اینی ویز نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمین پی سی بی ہو سکتے ہیں. وہ ان کے پروگرامز وغیرہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے, وہ جو بھی ریسنٹلی وہ دوبارہ اپنی کرکٹنگ ایکسپرٹیز جو ہیں ان کا تذکرہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اینڈ ذکا اشرف صاحب جو کہ چیئرمین پی سی بی تھے, یہ خود سیٹھی صاحب بتا چکے ہیں ایک پروگرام کے اندر کہ آئی واز ٹو بیکم چیئرمین پی سی بی, بٹ وہ پھر جنرل باجوہ بیچ میں آیا, پھر زرداری صاحب نے فورس کیا, وہ تو سب کچھ کروا لیا تھا, لیکن ذکا اشرف کو انہوں نے چیئرمین پی سی بی بنوا دیا تھا. پھر وہ اسٹیپ ڈاؤن کروانا پڑا ان کو, کیونکہ محسن نقوی صاحب کو بنانا تھا, ان سے امپورٹنٹ بندہ تو ہے کوئی نہیں. اب محسن نقوی صاحب جب ادھر چلے جائیں گے تو ذکا اشرف صاحب کو فٹ کرنا ہے گورنر پنجاب کی پوسٹ کے اوپر, اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایک بیٹل ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ پنجاب کا جو گورنر ہے وہ پیپلز پارٹی نے لگانا تھا اکارڈنگ ٹو دا ارینجمنٹ ود دا پی ایم ایل این. تو پہلے قمر زمان کائرہ کو لگانا تھا, ندیم افضل چند صاحب کا بھی نام اس میں آیا تھا, پھر احمد محمود صاحب کا بھی نام آیا تھا جو پہلے بھی گورنر رہ چکے ہیں. تو پارٹی کے اندر پولیٹیکل ورکر ان میں سے کو چوز کرنا تھا تاکہ پنجاب کے اندر کچھ بہتر ہو. لیکن چونکہ زرداری صاحب کے قریبی ساتھی ہیں, شوگر بزنس بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں زرداری صاحب کی, ویسے بائی دا وے 11 شوگر ملز ہیں, یہ مرزا صاحب نے بتایا تھا, تو اس وجہ سے مجھے یاد ہے. تو ذکا اشرف صاحب جو ہے نا, اب اس سے دو معاملات ہوں گے کہ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں کہ مجھے لگاؤ تو ناراض بھی کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ تو انو دفاع کر دیتا اسی کوئی پولیٹیکل ورکر لانا نہیں, ہم تو باہر سے بندہ لے آئے ہیں, تو ذکا اشرف صاحب کو وہاں پہ لگا دیا جائے. خواجہ آصف صاحب کی طرف آ جاتا ہوں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب احتساب شروع کیا جائے, جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لایا جائے, جنرل فیض کو لایا جائے, یہ سب معاملات. اس کی وجہ جو سامنے ہے کہ ان کو اچانک دوبارہ کہاں سے یاد آ گیا. اور پھر جو میں عرفان صدیقی صاحب کی آپ سے بات کر رہا تھا, عرفان صدیقی صاحب نے جو کہا کہ جناب نگران حکومتوں کا معاملہ ختم کرنا چاہیے, جو باہر کے لوگ آنے الیکٹڈ ہیں یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گئے ہیں, نیملی محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب. تو یہ ان کو اچانک ایسے یاد آ گیا کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ سب معاملہ آ رہا ہے. جو میں کچھ روز پہلے بات کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے وہ جو فارم 45 کھولنے والی خبر تھی اور پھر کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں گے, نجم سیٹھی صاحب نے سنائی تھی, اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پولیٹیکل لوگ بھی باتیں کرتے تھے کہ جناب دوبارہ اگر حلقہ کھل گیا, نواز شریف صاحب کی N130 کی بھی سیٹ چلی جائے گی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایک ایٹ بے رکھنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, اور ایک کہ مطلب ہی شوڈ آلویز بی لوکنگ اوور ہز شولڈر, کہ کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں کرنا ورنہ ہم یہ بھی کر دیں گے. تو وہ دھمکاوا تھا, وہ اگین عادت سے مجبور میاں صاحب انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ دوبارہ سے میں اب یہاں سے کاؤنٹر ایکٹ کروں اور کچھ معاملہ ہو. اور یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ ایک بات بتا دوں, یہ بات پاکستان مسلم لیگ نواز کو اب نہیں, بہت عرصہ پہلے یہ کنوے کر دی گئی تھی, اور باقاعدہ کنوے کر دی گئی تھی کہ آپ نے جس کا احتساب کرنا ہے آپ کریں, ہمیں اس میں انوالو مت کیجیے. اور ادارے کر رہے ہیں, اگر پارلیمنٹ ادارہ ہے, عدلیہ, انہوں نے بلانا ہے, کرنا ہے, جو کرنا ہے وہ چلتا رہے گا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایسا سچ لینا دینا نہیں ہے. اور جو خواجہ آصف صاحب نے کل ایک بیان دیا بیچ میں کہ جناب مجھے جب میں نے یہ باتیں کر رہا ہوں تو مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ نہ کہ وہ کرنٹ اس کی بات نہیں کر رہے ادارے کی, وہ اوور آل پرانی جو اسکیم تھی اس کے کچھ کرداروں کی طرف ان کا اشارہ ہے. ابھی فی الحال میرا خیال ہے بات اتنا ہی کرنا کافی ہے. اور یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹی وی کی ضرورت پیش آئی ہے ڈیفنس منسٹر کو, ڈیفنس منسٹر جس کے اندر وہ تمام ادارے ہیں جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں, اور وہ ڈیفنس منسٹر ہیں, اور ان کی اتنی اہمیت نہیں ان کے اندر جاگی کہ وہ ٹی وی پہ آنے کی بجائے اپنا جو عہدہ ہے اس کو استعمال کرتے اور ایک پریس کانفرنس کرتے. ہاؤ ڈیئر اینی ون تھریٹنز دا سٹنگ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, یہ نہیں انہوں نے کیا. البتہ وہاں پہ مقصد پھر یہاں پہ دوبارہ ان کا جو آ رہا ہے نا وہ کہ جناب ہم باجوہ صاحب کو کریں گے احتساب پر تول رہے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے سے ان کو گرین سگنل مل گیا, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ جو کھویا ہوا بیانیہ ہے وہ ہمیں دوبارہ مل جائے, وہ جو ووٹ کو عزت دو کا تھا, کیونکہ وہ تو خود ہی انہوں نے دفن کر دیا تھا نا. باقاعدہ اس کے اوپر فاتحہ بھی پڑھ لی شہباز شریف صاحب نے, جب انہوں نے پھر محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ لگایا, اورنگزیب صاحب کو, اسحاق ڈار کو مس کرا کے ان کو سب کچھ کیا. تو حامد میر صاحب نے اس پہ ایک اچھا تبصرہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا. یہ آج ہمارے ادھر ٹی وی چینل پہ وہ یہ بات کر رہے تھے, اور ہونا بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ان افیکٹ اگر اس کو دیکھا جائے ڈیفیکٹو طور پہ تو یہ نون میں سے شین نکل آئی ہوئی ہے, جس کے بارے میں بہت عرصے سے پہلے کہا جاتا تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ نکلا ہے, ایک پارٹی بنا لیں, وہ پارٹی بنانا کیا ہے یار, اندر ہی ہے نا سب معاملہ. ادھر چھوٹا بھائی تقرریاں کر رہا ہے اور بڑا بھائی وہاں سے بیانات دلوا رہا ہے. اچھا ایک اور وہ ان کو تھا کہ آپ ذرا پرے رہیں یار آپ سیاست سے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, اور آپ مشورہ نہ دیا کریں, آپ سکون کر کے بیٹھیں ورنہ ہم ہلکا کھول دیں گے. وہ ڈرانے کا جو تھا, وہ میاں صاحب جا کے پنجاب کی جو میٹنگز ہو رہی تھیں ان کے اندر بھی بیٹھ گئے, وہ وداؤٹ اینی لیگل آفیشل عہدہ
ان کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا اس کے باوجود وہاں پہ وہ صرف زچ کرنے کے چکر میں. اور اگین بنانے کی کوشش کیا ہے, یہ احتساب سے احتساب جب ہوگا وہ اس پہ ڈیٹیل میں آگے بات دوبارہ کبھی کریں گے. ابھی کافی ٹائم ہو گیا کہ وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا, لیکن کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنا وہ دوبارہ کھویا ہوا جو بیانیہ تھا وہ حاصل کریں. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہاری ہوئی سیٹس پہ جتوائے گئے ہیں, اور اب ایک طرف ایک بھائی ہے جس نے یہ تقرریاں کی ہیں, اور دوسری طرف دوسرا بھائی ہے جس کے اسپوکس پرسنز جو ہیں عرفان صدیقی ان کے اسپیچ رائٹر ہیں, وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں. حاصل وصول اس میں سے کیا ہوگا, لیکن میں نے آپ کے سامنے آج یہ فیکٹس رکھنے تھے, 3 خبریں تھیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اجازت دیں, اللہ حافظ.